آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کی طرف بھیجا غزوہ تبوک کے بعد. جب شام کی طرف ایک غزوہ جو روم کے ساتھ ٹکر ہونے والی تھی، لیکن روم نے جب دیکھا اتنا بڑا لشکر اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روب، نبی خود آیا، تو وہ تو دم دبا کے بھاگ گئے. مقابلہ نہیں ہوا. آپ وہیں جتنے دن ٹھہرنا ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی تقریباً 18 دن یا 8 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جس جگہ فتح ہوتی تھی وہاں پر ٹھہرتے تھے. ٹھہرے پھر اس کے بعد واپس آئے. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا. ان کو ایک علاقے کا، اور آج تک وہ 2 علاقے ہیں، ایک یمن جنوب یا یمن جنوبی اور شمالی. تو اس زمانے موسیٰ اشعری کو جو خود یمنی تھے اور سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کو اس کا حاکم بنا کے بھیجا اور کہا کہ آپس میں دیکھو لڑنا نہیں اور بشرا ولا تنفرا، لوگوں کو خوشخبری دینا، لوگوں کو متنفر نہیں کرنا. سیدنا معاذ کا مقام دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑنے جا رہے ہیں، الوداع کہہ رہے ہیں. سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری پر سوار ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے ہیں. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کون بتائے گا؟ کسی کو معلوم ہے کیا کنیت تھی؟ غور سے سنا کرو اور غور سے اس کو یاد رکھو. ابو عبد الرحمن. ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. الحمدللہ امت میں اچھے لوگ بھی ہیں. ابو عبد الرحمن، ٹھیک ہے، ان کا یہ ان کی کنیت تھی. اور ایک بیٹی تھی ام عبداللہ، اور ایک اور بیٹا تھا لیکن اس کا نام تاریخ میں نہیں آیا، پوری تاریخ میں اس کا ذکر نہیں ہے. ان کے بارے میں ایک مرتبہ فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، نعم الرجل ابو بکر، بہت ہی اچھے انسان ہے ابو بکر. نعم الرجل عمر، عمر بھی. اس کے بعد فرمایا نعم الرجل معاذ، نعم الرجل معاذ بن جبل، چوتھا نمبر یہاں. پھر فرمایا نعم الرجل ابو عبیدہ ابن جراح، ابو عبیدہ ابن الجراح، ابو عبیدہ ابن جراح امین الامہ ان کی لقب دیا گیا، امت کے امین، سیکرٹری. تو لوگ آگے بڑھے کہ اس کو نکالے. آپ نے کہا نہیں، آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میں نکالوں گا. اپنے دانتوں سے اس کو پکڑ کے نکالا بڑے آرام سے، تو ایک دانت ٹوٹ گیا. دوسرا نکالا، دوسرا بھی دانت ٹوٹ گیا. اللہ. صحابی کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کو دانت جیسے ٹوٹ جائے تو بدصورت نظر آتی، لیکن جب وہ مسکراتے تھے تو ان کے چہرے پر ایک اللہ کی طرف سے ایک نور ہوتا تھا، ایک خوبصورتی ہوتی تھی جو دیکھنے سے قابل ہوتی تھی کہ وہ دانت، ٹوٹے ہوئے دانت نظر آتے تھے لیکن پھر بھی بڑے خوبصورت لگتے تھے. اللہ اکبر. جو اللہ کے لیے ہو جائے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. من کان للہ کان اللہ لہ. تو فرمایا کہ ابو عبیدہ ابن الجراح بہت اچھے انسان ہیں. وَبِئْسَ الرَّجُلُ حَتَّى عَدَّ سَبْعَةً، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر 7 آدمیوں کو اور ذکر کیا کہ یہ بڑے لوگ ہیں، لیکن ان کا نام ذکر نہیں کیا گیا. کسی مصلحت کے تحت صحابی نے نام ذکر نہیں کیا. یہ ترمذی کی روایت ہے اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل کے بارے میں فرمایا، اس حدیث کے راوی سیدنا عبداللہ بن عمر ہیں، عمر بن عاص. استقرأوا القرآن من 4، 4 آدمی سے قرآن کو پڑھو، سیکھو. من ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. سالم مولا ابی حذیفہ، سالم جو ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام ہیں ان سے. اور ابی بن کعب، ان سے قرآن سیکھو. معاذ بن جبل، ان 4 آدمی سے قرآن سیکھو. صحیح مسلم کی روایت.